داعی اسلام، داعی توحید و سنت، استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عمر فاروق صاحب وہ آئیں اور قرآن مقدس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین والصلاة والسلام علی من ارسلہ لإماطة الشرک والبدعة من العرب والعجم وعلى آلہ واصحابہ الذین سعوا فی اشاعة التوحید والسنة مقرین بقولہ تعالی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، ہم نے اتاری برکت والی، بس اس کے پیچھے چلو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری انتہائی قابل احترام بہنوں بیٹیوں، کائنات میں اگر دیکھا جائے، تلاش کیا جائے کہ سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے، تو ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلا تاخیر کوئی شخص، چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا ان پڑھ، امیر غریب، دیہاتی شہری، یہ کہہ دے کہ مسلمان، تو اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہمیں احساس نہ ہونا اس نعمت کا، اس نعمت کی کمی کی علامت نہیں، ہماری کم قسمتی ہو سکتی ہے اپنے اعتبار سے۔ تو سب سے خوش نصیب میں اور آپ مسلمان ہیں، اور پھر مسلمانوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار بھی ہیں، کسی درجے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اسلام کو اپناتے ہیں، اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، پھر ان میں سے جب چناؤ ہو، وہ گھرانے، وہ جگہیں، وہ لوگ، وہ خاندان، وہ افراد ہیں جن خاندانوں میں، جن گھرانوں میں، جن جگہوں پر قرآن مقدس کو سمجھنے والے، قرآن مقدس کو پڑھنے والے، قرآن مقدس کی دعوت دینے والے، قرآن مقدس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ، یہ دو بچے جنہوں نے قرآن مقدس سنایا، یہ جب آئے تھے تو انہیں قاعدہ بھی نہیں آتا تھا، یہاں سے انہوں نے الف با تا ثا کی ابتدا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج یہ دونوں بیٹے قرآن مقدس کے حافظ بھی بن گئے۔ ان میں سے میرا ایک بیٹا وہ آدھا عالم بن چکا ہے، درجہ رابعہ تک، اور دوسرا بیٹا 2 سال کا پڑھائی مکمل کر چکا، اور یہ دونوں انتہائی فرما بردار، لائق کہاں کے تھے، اور اللہ نے یہاں پہ سب سے آگے کھڑا کر دیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ ان کے پاس دولت زیادہ ہے؟ میرے خیال میں تو ان کے دونوں کے والدین صحیح طرح اردو میں دستخط نہیں کر سکتے ہوں گے،
لکھ پڑھ نہیں سکتے ہوں گے، لیکن آج ان کے بیٹے قرآن پڑھاتے ہیں اور قاری اور امام کہلوائے، تو یہ اس سے بڑی عزت نہیں ہو سکتی، اور یہ عزت قرآن مقدس کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حامل القرآن عرفاء اہل الجنہ، جو قرآن کو اپنے سینوں میں آج اٹھاتے ہیں یہ لوگ جنتیوں کے سردار ہوں گے، جنت میں بھی یہ سردار ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میری بہنوں، قرآن مقدس کی عظمت، اس کی شان، اس کی رفعت، اس کی بلندی، اس کی برکتیں، اس کا مقام، یہ آدھے گھنٹے گھنٹے میں بیان کرنا یہ خیال است و محال است، یہ تو خیال ہے۔ قرآن مقدس کی عظمت پہلی دفعہ جبریل نے محمد کریم کے آگے رکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مکمل کرنے میں 23 سال کا عرصہ لگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آدھے گھنٹے میں یا پونے گھنٹے میں ہمیں قرآن کی عظمت کا احاطہ کر سکیں؟ میں صرف 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے قرآن کی عظمت کو جب بیان کیا تو کبھی قرآن مقدس کو کہا یہ ہدایت نامہ ہے، کبھی کہا یہ ناصح ہے، کبھی کہا یہ حکمت سے پر ہے، کبھی کہا اس کی آیات بڑی واضح ہیں، کبھی کہا اگر کوئی یہ چاہے ہدایت پانا تو وہ قرآن کے ذریعے ہے، اگر کوئی برکت کو چاہتا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ عظیم الشان کتاب، برکت والی کتاب، احکمت آیاتہ ثم فصلت، حکمت اور دانائی کو سمیٹنا چاہتا ہے، حکمت اور دانائی سے اپنی جھولی بھرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مقدس کو سیکھے۔ اس لیے کتاب احکمت، یہ کتاب محکم ہے، دانائی سے بھرپور ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رہبر اور رہنما بن کر کائنات کے اندر یوں چمکے جیسے ستارے چمکتے ہیں، جیسے سورج چمکتا ہے، جیسے چاند چمک رہا ہے، تو وہ قرآن مقدس کو حاصل کرے، قرآن مقدس کو پڑھے گا، ستارہ بن کے چمکے گا، سورج بن کے روشنی دے گا، چاند بن کے چمکے گا، جہاں جائے گا ہدایت پھیل جائے گی، جہاں جائے گا محبتیں پھیل جائیں گی، جہاں جائے گا روشنی پھیل جائے گی۔ اس لیے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہی عظیم الشان کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے، لوگوں کو نافرمانیوں سے، لوگوں کو شرک سے، لوگوں کو غیر خدا کی بندگی سے نکال کر ایک خدا کی بندگی کی طرف لائیں، کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور میں آپ لے کر آئیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی طرح اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکتیں آ جائیں تو وہ بھی قرآن مقدس کو پڑھ کر آئیں گی، قرآن مقدس پہ عمل کر کے آئیں گی، اس لیے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ عظیم الشان کتاب ہے جو بڑی برکتوں والی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے جتنی بھی معاشرتی رذائل اور برائیاں اور گناہ ہیں، بخل، زنا، بدکاری، جھوٹ، سود، ماں باپ کی نافرمانی، یتیم کا مال کھانا، مسکین پر ظلم کرنا، ہمسایوں کو تکلیف دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، دنیا کی محبت بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا رذائل ہے۔ دنیا کی محبت، آخرت سے غفلت، بدعت، شرک،
کفر اگر ان ساری بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مقدس کو پڑھے، اس کی برکت سے، اس پر عمل کرنے کی برکت سے، اس کا علم حاصل کرنے کی برکت سے اس کے اندر سے غیبت بھی نکلے گی، چغل خوری بھی نکل جائے گی، ہر قسم کی بیماری اس کے اندر سے ختم ہوگی، اس لیے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ ہم نے قرآن جسمانی بیماریوں سے بھی شفا بنا کر اتارا، ہم نے یہ قرآن روحانی بیماریوں سے بھی شفا بنا کر اتارا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قرآن ایسی عظیم الشان برکت والی ہے، اگر کوئی قرآن کا واسطہ غیر مسلم بھی دے تو اللہ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ میں اب آپ کو 2-3 واقعات سناؤں گا بس، قرآن کی برکت کے لحاظ سے، اس کی عظمت کے لحاظ سے، اور یہ واقعات 100 سال سے زیادہ پرانے نہیں ہوں گے۔ ہماری کتابوں میں جو واقعات لکھے ہیں قرآن کے اثر انگیزی کے میرے نبی کے زمانے کے ہیں، صحابہ کے زمانے کے ہیں، ذہن میں سوال آتا ہے کہ آج کے زمانے کا واقعہ ہو کہ آج بھی قرآن نے اپنا اثر دکھایا، جس نے قرآن کے ساتھ جڑا یا جس نے قرآن کی توہین کی، جڑنے والے کو کیا ملا، توہین کرنے والے کو کیا ملا، اس کا انجام کیا ہوا۔ ایک کتاب ہے، سعودی عرب میں وہ عالم چلے گئے تھے، ہمارے پاکستان کے تھے، حضرت قاری محمد طاہر رحیمی، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل حفاظ القرآن، تقریباً 1500 سے زائد صفحات پر ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 1110 سے لے کر 1115 تک انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، زندگیوں کو بدلنے کے لیے، اپنے نئے رخ متعین کرنے کے لیے واقعہ ایک ہی کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہندو پاک کٹھا تھا، ہندوستان جو تھا، تو مسلمان اور ہندو کٹھے ہی رہتے تھے، سکھ مسلمان کٹھے ہی رہتے تھے، بعض جگہوں پہ نفرتیں تھیں لیکن بعض جگہوں پہ بڑی محبتیں بھی تھی، پیار تھا، ایک دوسرے کا خیال تھا۔ سندھ کے علاقے میں مسلمان اور ہندو کٹھے رہتے تھے، وہاں پہ ایک گھرانہ ہندوؤں کا اور ایک گھرانہ مسلمانوں کا۔ جب تقسیم پارٹیشن ہو گئی، تقسیم ہوئی، آپس میں دونوں خاندانوں کی بے بہا محبت ہے، تو اب جو وہ رہ رہے ہیں، تو ہندو جو تھا گھرانے کا بڑا، اس کا نام ہے نند لال، وہ اپنے مسلمان دوست جو اس کا قریبی تھا، بڑا تعلق تھا، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب ہمیں جانا ہی چاہیے، اس لیے کہ کسی وقت بھی یہاں پہ خون ریزی ہوگی اور اب ہمارے سارے لوگ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا ہے۔ وہ مسلمان کہنے لگا یار ابھی ہمارے علاقے میں حالات ٹھیک ہیں، آپ نہ جاؤ، ہم تم سے خائف نہیں ہیں، تم کیوں خائف ہو؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ چند دن گزرے تو وہ نند لال کے، اس کی بیوی کے بھائی کا خط آیا، جس کو ہمارے عرف میں سالہ صاحب کہتے ہیں، بردر ان لا، تو سالے کا خط آیا اور اس نے کہا ہم تو سارے ہندوستان جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ وہ نند لال اور اس کی بیوی موہنی، یہ دو میاں بیوی تھے، نند لال کی عمر ہوگی 30 سال، موہنی کی عمر ہوگی 26 سال، ان کی والدین نہیں تھے، یہ دو میاں بیوی پہ گھرانہ مشتمل تھا، اور جو ہمسایا تھا اس کا نام کوئی بھی کہہ لیجئے، جو نام لکھا ہے وہ میرا دینے کو جی نہیں چاہ رہا، نام بڑا اونچا ہے، آگے جا کے اس کا کام بڑا خطرناک ہے، اس لیے میں نام نہیں لانا چاہتا زبان پر۔ تو وہ گیا، جا کے خط دکھایا سالے کا، یہ خط دیکھو۔ اس نے، وہ میرے سالے نے کہا آ جاؤ، اس نے کہا یار کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر رہو۔ پھر ایک دن وہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ہندو محلے دار کو کہتا ہے جاؤ جا کر پتہ کراؤ، سالے سے مشورہ کراؤ، اگر وہ کہتا ہے جانا ہے تو پھر تم تیاری کرنا، سامان وغیرہ باندھ لیں گے، تم چلے جانا۔ یہ ادھر چلا گیا، یہ اس نے اپنے ذہن میں منصوبے کے تحت بھیجا تھا، وہ ایک موقع کی تلاش میں تھا، اب اس کو خط کی شکل میں وہ موقع مل گیا، آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے، موقع مل گیا، وہ چلا گیا۔
یہ پیچھے سے 2-3 دن بعد ہانپتا کانپتا آیا اس کے گھر میں اور اس کی بیوی کو کہنے لگا بھابھی وہ نند لال کا مجھے پیغام آیا ہے، وہ کہتا ہے سارا سامان زیورات لے کر آپ جلد اسٹیشن پہ پہنچے، ہم گاڑی کے ذریعے کھوکھر اپار جو ہندوستان کا جو اس لحاظ سے قریب علاقہ ہوگا وہاں پہ جا رہے ہیں، تو آپ جلدی آئیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ تیار ہو گئی، وہ یوں کہہ لیجئے پرویز مشرف، ٹھیک ہے، وہ تانگا لے کر آ گیا، وہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزرے تو وہ انجان سے راستے پہ چلا تو موہنی کہنے لگی، موہنی کی عمر 26-27 سال تھی، 7 سال شادی کو ہو چکے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی، خوبرو شکل کی تھیں وہ، تو اس نے جب راستہ دیکھا وہ انجان راستہ تو وہ کہتا ہے یہ کس نے کہا کہ وہ جو دوسرا راستہ اس پہ بلوائی کھڑے ہیں کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، اور وہ دور کا راستہ ہے، یہ اس قریب کے راستے سے چلتے ہیں۔ وہ اس راستے سے لے گیا، کچھ آگے گئے تو جنگل، وہ دندناتا ہوا ہنستا ہوا شیطانی ہنسی اس کے سامنے آئی، وہ نیچے اترا، وہ کہنے لگی کیا ہے؟ اس نے کہا نیچے اترو۔ وہ جب نیچے اتری تو اس نے اس کو دعوت گناہ دی۔ وہ ہندو لڑکی تھی موہنی، وہ کہنے لگی آج تک میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتی رہی ہوں، کچھ تو خیال کرو، تیری اس کے ساتھ دوستی تھی اور حیا تعلق داری ہوتی ہے، اس کا خیال کرو، میں تو تجھے بھائی سمجھتی رہی ہوں۔ اس نے کہا کوئی بھائی شاہی ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے اس کو دبوچا، پکڑا، وہ کہنے لگی میرا سارا زیور تم لے لو، مجھے چھوڑ دو، میری عزت کو تاتار نہیں کرو، میری عصمت نہیں لوٹو۔ وہ کہنے لگا زیور تو ہے ہی میرا، آج تجھے اپنا بنانا ہے۔ اس نے اس کو پکڑا، اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ دانت گاڑ دیے، جس کی وجہ سے گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ بھاگی، یہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ پھر اس کمزور عورت کمزور ہے، پکڑ لیا، پکڑ کے اس کے کپڑوں کو تاتار کیا۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں نہیں۔ اس موہنی کے گلے میں ایک تعویذ تھا، جب اس نے اس کے کپڑے پھاڑنے شروع کیے، وہ پرویز مشرف نے موہنی کے، تو موہنی کہنے لگی یہ اللہ کا قرآن ہے میرے سینے، میرے گلے میں چاندی کے ساتھ ورق کے ساتھ ہے لکھا ہوا، تو اس کا واسطہ اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ دو۔ اس میں سورت یاسین ہے، کچھ قرآن کی اور آیتیں ہیں، یہ میری سہیلی نے مجھے دیا تھا، میرے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے کہا یہ باندھو اللہ تجھے اولاد دے دیں گے، اس کا واسطہ دیتی ہوں، قرآن کا واسطہ دیتی ہوں، چھوڑ دو۔ دوستو قرآن کی توہین کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے۔ یہ جو واسطہ دے رہی ہے، تہجد گزار نہیں، عالم کی بیٹی نہیں، نمازی نہیں، ارے بابا نمازی تو تب ہوتی جب مسلمان ہوتی، یہ ہندو دھرم کی ہے جو بت بنا کر اپنے معبودوں کو اپنی جیبوں میں ڈال کر پھرتے ہیں، یہ وہ ہے۔ لیکن قرآن کا واسطہ دے دیا، کہا یہ قرآن کی وجہ سے میری عزت نہ لوٹ، آسمان والے کو غیرت آ گئی، اب قرآن آ گیا ہے۔ اس نے وہ تعویذ پکڑا اور یوں پھینک دیا، وہ درندہ بن چکا تھا، اس نے تعویذ یوں پکڑا، اس کے کپڑے پھاڑے، قریب تھا کہ اس کی عزت لوٹنا شروع کرتا کہ ایک دم کیا ہوا کہ وہ پرویز مشرف کی گردن لڑک گئی ایک جانب، گرفت ڈھیلی ہوئی، وہ پیچھے ہٹی موہنی، اور کیا دیکھتی ہے کہ وہ پرویز مشرف کی ٹانگ پر سانس نے ڈنک مارا، خون بہ رہا ہے، 3 فٹ کا سانپ ہے اور وہ خون بہ رہا ہے، وہ یوں نیچے گرا، تڑپ تڑپ کر مرا، جب مرا سانپ وہاں سے نکلا اور غائب ہو گیا۔ تو تانگے والا دیکھ رہا تھا، وہ بھی پہلے کچھ لالچ میں کھڑا تھا، اس کے ساتھ پرویز مشرف کی باتوں میں آیا ہوا تھا، پھر جب اس نے حشر یہ دیکھا معافی مانگنے لگا اور اپنی چادر اتار کر موہنی کے سر پر ڈالی اور تانگے پر بٹھا کر عزت کے ساتھ گاؤں میں آیا۔ ادھر سے جو نند لال ہے وہ بھی اللہ کی شان کے وہ بھی گاؤں میں آیا ہوا ہے، وہ تلاش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا پیغام آیا تھا کہ موہنی کو لے آؤ، تو اس لیے وہ پرویز مشرف تو اسے چھوڑنے گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی پیغام نہیں دیا۔ ادھر وہ بیچارہ پریشان تلاش کر رہا ہے، رات کے پہر میں وہ ادھر پہنچے اور اس نے سارا واقعہ سنایا
کہ اس طرح یہ پرویز مشرف میری عزت لوٹنے لگا تھا اور کوئی بچانے والا نہیں تھا، میں نے اللہ کے قرآن کا واسطہ دیا اور اس نے قرآن کی توہین کی تھی، اللہ نے اس کو موت دے دی۔ نند لال کہنے لگا پھر ہم بڑے ہی بدقسمت ہوں گے کہ اب ہندوستان جائیں، اب ہم تو یہیں رہیں گے۔ موہنی کہنے لگی ہاں اب ہم یہیں رہیں گے، اور پھر اگلے دن انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نند لال کا نام محمد علی رکھا گیا اور موہنی کا نام عائشہ رکھا گیا، اور وہ کتاب والے لکھتے ہیں کہ آج وہ سندھ کے علاقے میں آباد ہیں اور ان کو اللہ نے 4 اولادیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ پرانا واقعہ نہیں ہے، اگر پرانے ڈائجسٹ نکالو گے نا اس میں سے آپ کو یہ مل جائے گا، میں حوالہ بھی آپ کو دے سکتا ہوں، میں نے کتاب کا نام بھی آپ کو بتا دیا، اس کے صفحے بھی بتا دی، 1110 سے لے کر 1115 تک یہ 5-6 صفحوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ الفاظ میں ظاہر ہے میں بیان کر رہا ہوں، لفظ بلفظ نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ قرآن کی توہین مسلمان بھی کرے تو ذلیل ہوتا ہے، قرآن کو عزت کافر بھی دے تو اللہ عزت دے دیتے ہیں، یہ قرآن کی برکتیں۔ ایک اور واقعہ چھوٹا سا اور سنا دیتا ہوں، آج کے زمانے کا واقعہ، کوئی پرانا نہیں ہے۔ ایک اللہ والے تھے، سارا گھرانہ شرک و کفر والا، قبروں کے پجاری، بال چوٹی رکھنے والے، دھاگے باندھنے والا گروپ، کڑے پہننے والا گروپ۔ اللہ نے اس جوان کو ہدایت دے دی، وہ قلعہ کا ایک قصبہ قلعہ دار سنگھ ہے، اس قصبے میں آئے اور وہاں پہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جن کا نام ہے قاضی نور محمد رحمت اللہ علیہ۔ ان سے آ کر قرآن سیکھا، قرآن پڑھا، دین سیکھا۔ چند سال پڑھنے کے بعد یہ بڑی عمر میں آئے، یعنی 20-25 سال کی عمر میں اللہ نے کچھ سمجھ دی، شوق دیا تلاش کرنے کے لیے۔ دیکھیں تو صحیح، جس چیزوں پہ ہم نسل در نسل چل رہے ہیں، یہ دیہاتوں کے علاقے میں جائیں نا تو بڑی جہالت ہے، خیر ماشاءاللہ شہراں چ بڑی ہے۔ میں امتحان نہیں لینے لگا، صرف ایک بات کرنے لگا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنوں کو دعائے قنوت کا ترجمہ آتا ہے؟ میں سنوں گا نہیں آپ سے، صرف آپ اپنے دل میں دیکھ لیے ہم کتنے صاحب علم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سارے، دعائے قنوت کا ترجمہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ان کا ترجمہ ہمیں کتنا آتا ہے؟ علم کا خود پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے ہاں بیالوجی پڑھنے والا عالم نہیں ہے، فنی ماہر ہے۔ کمپیوٹر کو چلانے والا عالم نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، سڑکیں بنانے والے کو عالم کہتے ہیں، انجینئر کہتے ہیں۔ انجینئر کا مطلب انگریزی میں کیا ہے آپ سارے لوگ جانتے ہو۔ علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو، اور وہ قرآن ہے، اور ہم مسلمانوں کو کتنا قرآن آتا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب وہ جوان قاضی نور محمد رحمت اللہ علیہ سے قرآن سیکھا، قرآن سیکھ کر اپنے علاقے میں گیا، باپ بھی مخالف ہے اس کا، رشتہ دار بھی مخالف ہیں، علاقہ بھی مخالف ہے، لیکن اس کو قرآن کی سمجھ آ چکی ہے۔ یاد رکھیے، جس کو قرآن سمجھ میں آ جائے اس کو پتھر پر اوپر چٹان رکھ کر تپتی ریت پر وہ لذت آتی ہے جو بادشاہ کو ریشم اور ململ پہ لذت نہیں آتی۔ بلال ایسے نہیں کہتے تھے احد احد احد، وہ لذت آتی تھی، وہ لذت آتی تھی۔ تو یہ سارا مخالف، ان کے گاؤں کے میں جو مشرکوں کا ایک بڑا ٹولہ تھا، وہ ادھر وہ جو ناچ گانے بھی ہوتے ہیں، وہ ہم بچپن میں خود دیکھا تھا، وہ موت دا خود موٹر سائیکل چل دے نا، اس سال ہوتے ایک وارداتاں ہی پہنیاں نے، یہ ساری پڑتی تھیں۔ اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے، اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے۔ وہ ادھر گئے، گاؤں کے رہنے والے تھے، ادھر گئے اور جا کر وہ قرآن کی آیتیں پڑھی جو میرے محمد کریم مشرکوں میں پڑھا کرتے تھے۔ سورت یونس، اس کا آخری رکوع، اکیلا بندہ چھڑی لے کے، اس طرح کا وہ لاٹھی لے کے رکھا کرتے تھے، یوں لاٹھی لی اور گئے، لوگوں کو اونچی آواز میں کہا السلام علیکم، مخاطب ہوئے، خوبصورت بھی تھے، باکردار بھی تھے،
اختلاف ان سے صرف ایک تھا کہ یہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو حاجت روا سمجھو، ایک اللہ کے آگے جھکو، اور نہ اس گاؤں کی کسی مائی کو اعتراض، نہ اس گاؤں کے کسی چودھری کو اعتراض، کردار اتنا بلند، کسی کو اعتراض نہیں، اعتراض ایک تھا، احمد دین توحید چھوڑ دے، اور کوئی اعتراض، اپنوں کو بھی، رشتہ داروں کو، برادری کو، دوسری برادریوں کو اعتراض ایک ہے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گئے جا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور پھر قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ مجمع اکٹھا ہو گیا، دیہاتوں کے بڑا ڈیرا ہوتا تھا، وہ پورے ایک ضلع کا وہ بڑا گدی تھی، بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، لوگ اکٹھے ہوئے، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر آئے، انہوں نے قرآن پڑھا۔ اے لوگو، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ، اے لوگو، یہ میرے محمد نے پہلے پڑھا تھا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ڈوب کر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اس طرح کہیے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بخشش کا ذریعہ بن جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم، میرے محمد نے کہا، اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، تم مجھے کبھی کہتے ہو یہ کر لو، کبھی کہتے ہو یہ کر لو، کبھی کہتے ہو پیسے لے لو، کبھی کہتے ہو لڑکی لے لو، کبھی کہتے ہو خزانے لے لو، کبھی کہتے ہو بادشاہت لے لو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہتا ہوں؟ تمہیں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو سنو مجھ سے، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو سن لو میرا دین کیا ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دے گا۔ یہ ڈرایا ہے اللہ کے قرآن کا اسلوب بڑا ہے، اب 4 5 10 منٹوں میں یہ رکوع کو کیسے پڑھوں؟ ولیکن اعبد اللہ الذی کہہ کر آگے کا یتوفاکم، یتوفاکم یہ نہیں کہا وہ مجھے فوت کرے گا، مجھے موت دے گا، یہ نہیں کہا ہمیں موت دے گا، یتوفانا ہمیں موت دے گا، کہا یتوفاکم، یہ جتنے چودھری بنے بیٹھے ہو تمہیں موت نے آنا ہے، تمہاری گھڑی بھی کسی اور نے اتارنی ہے، تمہارے کپڑے نہیں اتریں گے، کینچی کے ساتھ کپڑے کاٹے جائیں گے۔ کس بنیاد پر تم مخالفت کرتے ہو؟ کس بنیاد پر تم قرآن کی طرف نہیں آ رہے؟ اس لیے اللہ نے یہ جملہ یتوفاکم، جو بڑے ڈھیلے ہو جائے، جب بندہ بڑے غصے میں ہو نا، اس کو پائی کی کرنا غصہ، مرتے جانا ہے اسی، ایک منٹ واسطے بندہ سوچ لینا باقی میں مرنا، اللہ دی قسم غصے سارے ٹر جاندے ہیں، سانو غصے چڑھ دے ہی تاں نے، ساڈے اندر آکڑا ہی تاں نے، ساڈے اسی موت نو بھلے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے کہا اگر چاہتے ہو نا چمڑے ڈھیلے ہو جائیں، اخلاق ٹھیک ہو جائیں، غصہ کم آئے، دل کا بغض ختم ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، تو موت کو یاد کیا کرو، خود بخود تمہارے چمڑے ڈھیلے ہو جائیں گے، غصے ختم ہو جائیں گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، وہ کائنات کے لوگوں میں محمد اپنی بات نہیں کرتا، جس اللہ کو تم مانتے ہو اسی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، عبادت ایک اللہ کی کرو۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ کہتے سیدھا کر اپنے منہ کو اس دین پر جو یکسو ہے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کچھ بھی ہو جائے شرک نہیں کرنا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، پکارو اس کو جو نفع نقصان دے، پکارو اس کو جو مچھلی کے پیٹ میں سنے، پکارو اس کو جو جلتی ہوئی آگ میں سنے، جو وادیوں میں سنے، جو پہاڑوں کی کھو میں سنے۔ سنو، مچھلی کے پیٹ میں سننے والا بھی اللہ، جنگلوں میں سننے والا بھی اللہ، پہاڑوں کی کھو میں سننے والا بھی اللہ۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جے سندا، لا ينفعك ولا يضرك، اللہ کے علاوہ نہ پکارو جو تمہیں نہ نفع دے نہ نقصان دے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نا تو فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تم اس وقت ظالم ہوں گے۔
वही यमसस्कल्लाह बिज़ुर्रिन, सुनो मेरे अल्लाह की ताकत। अल्लाह कौन है? अगर अल्लाह किसी को पकड़े, पहुंचाए अल्लाह तुम में से किसी को कोई तकलीफ, सारी दुनिया जोर लगा ले, ला काशिफ लहू इल्ला हू। अभी जमाना करीब में कुछ ऐसे मौलवी गुजरे हैं जो गैरुल्लाह के पुकारने के बड़े दाई थे, लोगों को बड़े वाक़े सुनाया करते थे, अजीब अजीब कहानियाँ और स्टोरियाँ सुनाया करते थे। खुदा की कसम, लव स्टोरी इतनी गंदी नहीं होती जितनी शिरक वाली स्टोरी गंदी होती है। लव स्टोरी से ज़्यादा इंसान बहकता है और शिरक वाली स्टोरी से इंसान जहन्नमी बन जाता है। वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, जब अल्लाह किसी की टांगे खराब कर दे और नूह से लेकर मोहम्मद तक चाहें इसकी टांगे ठीक हो जाए, नहीं हो सकती। वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू वही युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही, और जब ये अल्लाह इरादा कर ले किसी के साथ भलाई का, फला राद्द लिफज़लिही, उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, बात लंबी हो जाएगी, खुलासा गुफ्तगू ये, जब उस आलिम दीन ने ये कुरान की आयतें सुनाई, कुछ मजमे को अल्लाह ने समझ दे दी, वो मुशरिक आयतें मुवाहिद बनकर वापस लौटे, वो मेला खत्म हो गया। लोगों ने कहा अगर ये नौजवान इधर रहा तो हमारी तो सारे काम खत्म हो जाएंगे, इसका इलाज किया जाए। चंद नौजवानों को चुना गया। कुरान की बरकत देखिए, बरादरी साथ कोई नहीं, रिश्तेदार साथ कोई नहीं, महल्लेदार साथ कोई नहीं, जिस इलाके में है, जिस गांव में है, उस इलाके के चौधरी भी मुशरिक, उस इलाके के बड़े पीर भी मुशरिक, उस इलाके के गद्दी नशीन भी गैरुल्लाह की तरफ पुकारने वाले, और वो एक जवान खड़ा है, उसके लिए मौत का परवाना जारी हो गया, इसको कत्ल किया जाए। तरीका कार क्या होगा? का तरीका ये है, ये सुबह अपने घर से उठता है, मस्जिद में आके तहज्जुद पढ़ता है, 1 बजे उठ जाता है, अल्लाह के साथ बातें करता है, रब का कुरान पढ़ता है। तो यूं करो, जब अंधेरा हो, गवाह ना हो, पुलिस केस ना बन सके, गवाही ना दे सके, तो यूं करो कि उस वक्त इसको कत्ल कर दिया जाए। 5-4 नौजवान मुतय्यन हुए कि तुम चले जाना। मेरे मोहतरम भाइयों, उधर वो जवान उठा, वुज़ू किया, मस्जिद में आया, मस्जिद में आकर नफलों में शुरू हुआ। उधर वो लड़के आए कत्ल करने के इरादे से, अपने उनका एक चौक था, चौक पे आए और कहा कि ये अब जो है ये नमाज में है। आगे बढ़ते हैं, उधर नजर उठाते हैं, देखते हैं कि अल्लाह के शेर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। फिर वापस पलटते हैं, यार ये हम कैसे मुकाबला करेंगे, 4-5 शेर नजर आ रहे हैं। और वैसे या इंसान जो कुछ भी रो पड़ता है, फिर पीछे होते हैं। फिर कुछ देर के बाद जिम्मेदारी लगी या पीरा ने, हाय अल्लाह जी तो नाराज हो जाए ना, फिर बंदा पीरां दे कहने मानदा, रब दे कहने नहीं मानदा। और ये नाराजगी सारियां ते हो सकती है। अजकल साडे कोल भी दाढ़ी मुन्ने पीर ने, दाढ़ी कट्टे पीर ने, असीं कहने पीरां नहीं छड्डना। मुवाहिद होने दावे करने वाले कहते पीर नहीं छड्डने। दाढ़ी कुतरा मुर्शिद हो ही नहीं सकता दोस्तों। जो नबी की सुन्नत को काट कर नाली में फेंके वो वलिये कामिल नहीं, वो शैताने कामिल है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ना क्या पीरा ने ड्यूटी लाई है, करिए केंज, नहीं छोड़ सकते। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर शेर देखते हैं। कोई आधा घंटा यूं चलता रहा। कितनी देर चलती रही होगी कि फजर की अजान का वक्त हुआ, कुछ और लोग भी मस्जिद में आने शुरू हुए, आखिरकार वो वापस चले गए। ये वाकया उन नौजवानों ने खुद सुनाया और अल्लाह ने शायद उनको हदायत भी अता फरमा दी। ये कुरान है मेरे भाइयों, ये कुरान मुझे और आपको मिला है। ये अजमतों वाला कुरान, ये शानों वाला कुरान मुझे और आपको मिला। ये वाकया जो मैंने आपको सुनाया तकरीबन ये 60 साल पुराना है। अब आपको एक वाकया सुनाता हूं जो सिर्फ 8 साल पुराना है। कुरान एक घर है, वहां पे कुरान मुकद्दस का हल्का लगता है, कुरान मुकद्दस औरतें पढ़ती हैं। एक खतून है काम करने वाली, ईसाई औरत है, वो काम करती है, सुनती रहती है। वो एक घर के अलावा दूसरे घर में भी काम करती है। उस घर के अंदर अफरा तफरी है जैसे हमारे घरों में है। सास बहू की लड़ाई, माँ बेटे की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, फरावानी है लेकिन लड़ाई मुकदी नहीं। वो ईसाई औरत
उस घर वालों को कहती है, बड़ी औरत को, क्या आप चाहती हैं कि आपके घर में अमन आ जाए? क्या कौन नहीं चाहता? क्या आपकी बहुएं फर्माबरदार हो जाएं? कौन नहीं चाहता? बहुओं को कहने लगी कि आप चाहती हैं कि आपकी सास आपसे मोहब्बत करे? बहू कहने लगी क्यों नहीं। तो फिर उसने कहा, फलां घर है, वहां पे कुरान का हल्का लगता है, तो उस हल्के में चले जाया करो, कुरान पढ़ा करो, तुम्हारी नफरतें खत्म हो जाएंगी। ये 7 साल पहले का वाकया है। वो औरतें उधर आई, पढ़ा, अनजान थी। अहले खाना ने पूछा, भाभी आप कहाँ से आई? उन्होंने कहा हम फलां जगह से आई। उन्होंने कहा आपको किसने दावत दी? हमारी तो दावत का पंफलेट वगैरह नहीं है। उन्होंने कहा हमारे घर में एक औरत काम करती है, उसने हमें बताया, और वो आपके घर में भी काम करती है। घर वाली कहने लगी वो तो ईसाई है, वो तो ईसाई है। जब वो अगले दिन आई तो उसने कहा तूने दावत दी थी? उसने कहा बाजी हाँ मैंने दावत दी थी। कहा तू तो ईसाई थी। कहा ये तो मेरे रब का मामला है, तुसी मुसलमाना नू नहीं सामदे, पुराणिया नू, मन्नू किथे सामोगे? मैं मरा मैं जानू, मेरे रब का मामला है। लेकिन जब बाजी कुरान पढ़ा रही होती हैं, हाथ मेरे बर्तन धो रहे होते हैं, कान मेरे कुरान की तरफ होते हैं। और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं, अगर घरों में मोहब्बत आ सकती है, रिश्तों में मोहब्बत आ सकती है, नफरतें खत्म हो सकती हैं, कीना खत्म हो सकता है, बुग़्ज़ खत्म हो सकता है, जहालत खत्म हो सकती है, तकब्बुर खत्म हो सकता है, बेहयाई का खात्मा हो सकता है, तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो एक ही कलाम है जिसे अल्लाह का कुरान कहते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें, कुरान सीखेंगे, कुरान यहाँ पे रखेंगे, दिल में रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरी बेटियां सुन रही हैं, वो भी रखेंगे इंशाअल्लाह, कुरान सीखेंगे। कोई शर्म की बात नहीं अगर बचपन में नाजरा नहीं पढ़ा। 60 साल उम्र हो गए है, उमर फारूक तैयार है। अकेले में कहोगे अकेले में पढ़ाऊंगा, रात के 1 बजे कहोगे कि 1 बजे पढ़ाऊंगा, टेलीफोन पर पढ़ना चाहोगे टेलीफोन पर पढ़ाऊंगा। इंशाअल्लाह मैं तैयार हूँ, कुरान सीखो। मैं अपने बुजुर्गों से कहूँगा कुरान सीखो, जवानों से कहूँगा कुरान सीखो। कुरान के बगैर ये बेसुकूनी है। कुरान ना होने की वजह से आज बर्बादी ही बर्बादी है। हमारे सारे मसलों का हल कुरान में है। दोस्तों, जब कुरान नहीं था तो कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। जब कुरान नहीं था तो ये आलम था। जब कुरान आया तो फिर शेर रहबर और रहनुमा बन गया। ऐलान किया कुरान वालों ने, हम कुरान वाले हैं, नबी के सहाबा हैं, यहां पे हमने पड़ाव करना है। जंगल के दरिंदों, तुम्हें 24 घंटे मोहलत देते हैं, खाली कर दो। कायनात ने देखा, तारीख गवाह है इस बात पर। अफ्रीका के जंगल, जो लोग अफ्रीका में गए हैं वो जानते हैं, अफ्रीका के जंगलों के दरिंदे बड़े सख्त हैं। अफ्रीका के जंगल के दरिंदे, शेर ने अपना बच्चा पकड़ा निकल रहा है, बंदर ने अपना पकड़ा निकल रहा है, सांप रेंगते हुए जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर वो जंगल सारा खाली हो गया। नबी के सहाबा वहां बैठे। क्या खूबी थी? खूबी एक ही थी, उन्होंने कुरान के लिए हिजरत की थी, वो कुरान वाले थे। और आज हम जलीलो ख्वार क्यों हैं? इसलिए कि हमने कुरान छोड़ा। फारसी का शायर है, वो कहता है, गर्मी खवाही तू मुसलमान जीस्तन, नेस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान जीस्तन। मुसलमान बनकर जीना चाहता है तो कुरान के बगैर मुमकिन नहीं है। अगली बात करता हूँ थोड़ी सी चुभती। कुरान के बगैर देवबंदी बनकर जी सकते हो, बरेलवी बनकर जी सकते हो, अहले हदीस बनकर जी सकते हो, शिया बनकर तो जी सकते हो। अगर मुसलमान बनकर जीना है, चाहे देवबंदी बनो ना बनो, अहले हदीस बनो ना बनो, बरेलवी बनो ना बनो, शिया बनो ना बनो, तो वो कुरान के बगैर मुमकिन नहीं होगा। कुरान पढ़ लीजिए, बरेलवियों को बुरा कहने की जरूरत नहीं। कुरान पढ़िए, देवबंदियों को बुरा कहने की जरूरत नहीं। कुरान पढ़िए, अहले हदीसों को कहने की जरूरत नहीं। कुरान ने देवबंदियों को, बरेलवियों को, अहले हदीसों को, शियों को बुरा नहीं कहा। कुरान ने तो ये कहा है एक अल्लाह की बंदगी करो। कुरान ने तो ये कहा है एक अकेले मोहम्मद मुस्तफा की इत्तिबा करो। अल्लाह की बंदगी देवबंदी करे वो अच्छा, बरेलवी करे वो अच्छा, अहले हदीस करे वो अच्छा, शिया करे वो अच्छा। नाम मेरे और आपकी परेशानी के लिए है।
اور ہمیں نہیں چاہیے ناموں کی بنیاد پر کسی کی طرف یہ انگلی کریں۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے اور قرآن سیکھنے والوں میں شامل فرمائے۔ آپ کی اس مسجد میں ہفتے میں 3 دن قرآن مقدس کا حلقہ لگتا ہے۔ رمضان المبارک میں عصر کے بعد آدھا گھنٹہ، اور رمضان کے علاوہ عشاء کے بعد ترجمۃ القرآن کا پونا گھنٹہ۔ عورتوں کے لیے ہفتے میں 2 دفعہ قرآن کا حلقہ لگتا ہے، ہفتے والے دن 133 ڈی میں، منگل والے دن 157 ڈی میں۔ بڑی تبدیلی ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو جتنی مرضی باتیں سناؤں، گل حافظی کھیر آلیے، میں بڑی بڑی باتیں کرتا رہوں، لیکن دوستو جب تک آپ خود کھیر کو چکھو گے نہیں نا، پتہ نہیں چلے گا۔ ایک حافظ صاحب تھے، حافظ صاحب ہمارے عرف میں کہتے ہیں جو نبینہ، وہ نبینہ تھے۔ ان کو کسی نے کہا حافظ صاحب کھیر کھانی ہے۔ حافظ صاحب نے کہا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کھیر سفید ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا سفید کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بگلے کی طرح ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اس جوان نے یوں شکل بنائی بگلے کی، یوں بنائی اور یوں بنائی۔ حافظ صاحب کا ہاتھ پکڑا اور کہا بگلا ایسا ہوتا ہے۔ حافظ صاحب وہ بات سن کے پیچھے ہٹے، کہنے میں نہیں کھانی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرے گلے چٹک جانی ہے۔ میرے دوستو اگر حافظ صاحب نے صرف ایک چمچ پکڑ کر، لمبی باتیں نہ کرتے، ایک چمچ پکڑ کر ان کے منہ میں ڈالتے، حافظ صاحب نے کہنا تھا پرات دسو کتھے وے، میرے کو لے کے جائیں ہوں۔ میرے بھائیو بات یہ، میں جتنی مرضی لمبی باتیں کروں، یہ ساری باتیں ہوں گی، بگلے والی بات ہو جائے گی، کھیر والی باتیں ہیں۔ 1-2 دفعہ آ کے چمچی چک کے دیکھو، اگر مزہ نہ آیا تو چھوڑ دینا، کسی نے کسی کو کیا پکڑا ہوا ہے، کوئی زبردستی تو کسی پہ ہے نہیں۔ لیکن آج تک جو آیا ہے وہ واپس گیا، انابت شرط ہے واپس گیا۔ اس کے اوپر بھی واقعات سنا سکتا ہوں لیکن ٹائم بہت ہو گیا۔ اللہ مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو سچا مسلمان بنائے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے خوب دعا مانگیے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا قرآن مقدس کی تکمیل کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔